جب مصیبت آتی ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ مصیبت سے نکلنے کا حل کیا؟ وہ میں آپ کو ایک طریقہ بتا دیتا ہوں، پھر اپنی گفتگو پوری کرتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب مصیبت میں اللہ ڈالتا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ مسلمان صرف مصیبت ہی میں رہے، مصیبت سے نکلنے کا بھی تو کوئی راستہ ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب تم پر مصیبت آئے استغفار کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، کثرت سے استغفار کرو۔ جو لوگ کم سے کم 100 مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں ان کا شمار کثرت سے استغفار کرنے والوں میں ہوتا ہے۔ اب ہم استغفار پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ 3 فائدے استغفار کے، کم سے کم 3۔ نمبر 1، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب تم استغفار کرو گے تو اللہ تمہاری مغفرت کر دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا فائدہ کچھ نہیں ہو سکتا کہ گناہ معاف ہو جائیں۔ نمبر 1، استغفار کی برکت سے سب گناہ معاف ہو جائیں، ادھر استغفار کیا سب گناہ ختم۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے غموں کو اور تمہارے ٹینشن کو دور فرما دے گا، یعنی جس بلا میں تکلیف میں تم ہو۔ ہم اتنے ہوشیار ہیں نا کہ جب مصیبت میں آتے ہوئے کہتے پتہ نہیں ہم سے کیا غلطی ہو گئی کہ یہ مصیبت آ گئی، میرے بھائی کیا نہیں کیا وہ تو پوچھو۔ اتنے پارسا نہ بنو کہ ہم سے کیا غلطی ہوگی، روز تو غلطی کر رہے ہو، کروڑوں غلطی کر رہے ہو، پھر سوچتے پتہ نہیں کیا غلطی ہوگی۔ یہی تو شیطان کا وار ہے کہ سب کرنے کے بعد بھی شیطان نے ہمیں بتا رکھا ہے کہ ہم بہت معصوم ہیں۔ معصوم تو انبیاء ہیں میرے بھائی، فرشتے ہیں، معصوموں نے ایسی بات نہیں کی۔ جو معصوم ہے وہ کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ان پہ مصیبت آتی تو وہ کہتے ہیں انی کنت من الظالمین۔ جو معصوم ہے وہ کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ جو معصوم ہے وہ کہتے ہیں ربنا ظلمنا۔ بتائیے، اور ہم لوگ ساری گناہ کر کے، برائیاں کر کے، پاپ کر کے کہتے ہیں پتہ نہیں ہم سے کیا غلطی ہو گئی۔ چھوڑو میرے بھائی، کیا نہیں ہوا یہ دیکھو، استغفار کرو۔ پہلی چیز سب گناہ معاف ہوں گے، دوسری چیز سارے غم، پریشانیاں، تکلیفیں سب اللہ دور کر دے گا استغفار کی برکت سے۔ اور تیسری چیز اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسی جگہ سے اللہ تمہیں روزی دے گا جس کا تمہارا تصور بھی نہیں ہوگا، گمان بھی نہیں ہوگا۔ استغفار کو لازم پکڑو، کثرت سے استغفار کرو۔ اور جو کم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار میں خود کرتا ہوں، وہ سید المعصومین۔ تو 100 بار استغفار کو لازم پکڑو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 100 بار پڑھتے رہو۔ اور ہمارے نبی نے فرما دیا نا کہ استغفار کرنے سے غم دور ہوتے ہیں، گناہ مٹتے ہیں اور روزی ملتی ہے، روزی میں برکت ہوگی۔ دیکھیے ہم لوگ جب پریشان ہوتے ہیں تو کہتے ہیں، بابا سے کہتے ہیں، علامہ قاری شبیر صاحب سے، حافظ اقبال صاحب سے، مولانا شعبان صاحب سے، مفتی مرکزی صاحب ہے، امجدی صاحب ہے، سب بزرگ لوگوں سے کہتے ہیں حضرت تعویذ دیجیے۔ کب تک تعویذ کے ہی چکر میں پڑے رہو گے؟ عمل کے میدان میں کب قدم رکھو گے؟ ایک بات بتاؤں، میں تعویذ کو حرام ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ایک چیز آپ سے کہ کچھ لوگ اس کو غلط مطلب بھی لے لیں گے، لیکن میں کہتا ہوں غلط مطلب مت لیا کرو، تھوڑا دھیان سے سنا کرو۔ تعویذ کا ایک اپنا اثر ہے، لیکن کبھی تعویذ اثر کرتا ہے، کبھی نہیں کرتا ہے۔ یہ تعویذ میں پڑھے ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا تعویذ دے دیا استغفار کی شکل میں، گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، غم بھی دور ہو رہے ہیں، ٹینشن بھی دور ہو رہے ہیں، اور روزی بھی مل رہی ہے۔ اور نبی پاک کی زبان سے نکل گیا تو یہ ہو کر رہے گا۔ استغفار کرتے کیوں نہیں؟ کرو استغفار۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ ٹینشن میں رہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی 70 بلائیں دور فرمائے گا، جس میں سب سے چھوٹی بلا غم اور ٹینشن ہے۔ اگر کسی کو کوئی ڈپریشن کا شکار ہو جائے، ڈپریشن سے نکالنا ہے، اس کو بولو لاہور پڑھ کے دیکھ۔ لاہور پڑھنے سے جب شیطان بھاگ جاتا ہے تو کون سی مصیبت نہیں بھاگ سکتی۔
مگر ہم کرنا نہیں چاہتے. ہم واٹس ایپ کے لیے گھنٹوں دے سکتے ہیں, تلاوت قرآن کے لیے وقت نہیں نکالنا چاہتے. ہم گناہ کر سکتے ہیں, استغفار نہیں کر سکتے, پھر تو بلائی آئے گی, مصیبت ہے. قرآن کہتا ہے پھر وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے. تو بس آپ سے یہی کہنا ہے, اللہ ہمیں آزمائے گا, آزمائش آئے گی. دنیا میں جو گھروں پہ بلڈوزر چل رہے ہیں, دنیا بھر میں جہاں بھی گھر توڑے جا رہے ہیں, ستایا جا رہا ہے, تکلیف پہنچائی جا رہی ہے, مصیبتیں پہنچائی ہے, بلائیں. بلکہ اب جاتے جاتے میں آخری جملہ کہہ رہا تھا, مجھے یہاں مشکات شریف کی ایک حدیث یاد آ گئی. میں پوری حدیث تو نہیں پڑھتا, اس کا مفہوم پڑھتا ہوں, 2 جملوں کے اندر اس کو سن لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی حدیث قدسی میں فرماتا ہے, مشکات شریف کی حدیث کا مفہوم, اللہ تعالی حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں, اور کہتا ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں. مولا ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی اللہ ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں. پھر فرماتا ہے کہ جب تم میری اطاعت اور فرما برداری کرتے ہو تو میں تمہیں روزی دیتا ہوں اور تم پر رحمت کرتا ہوں. جب فرما برداری کرتے ہو اور اطاعت کرتے ہو, میں تم سے پیار کرتا ہوں, محبت کرتا ہوں, روزی دیتا ہوں. اور جب تم میری نافرمانی کرتے ہو اور گناہ کرتے ہو پھر میں تم سے ناراض ہو جاتا ہوں. اللہ فرما رہا ہے جب تم میری نافرمانی کرتے ہو, گناہ کرتے ہو, تو میں تم سے ناراض ہو جاتا ہوں. اور پھر کہتا ہے جب میں تم سے ناراض ہو جاتا ہوں پھر تم مجھے نہیں مناتے نا. اب ناراض ہوئے تو منانا چاہیے نا اللہ کو. پھر تم مجھے نہیں مناتے, بے پرواہی کا اظہار کرتے ہو, تو میں تم سے ناراض ہوتا ہوں. پھر جب میں تم سے ناراض ہو جاتا ہوں تو میں تم پر ظالم حکمراں مسلط کرتا ہوں. ایسے لیڈر اور ایسے حکمران میں تم پر مسلط کرتا ہوں جو ظالم ہیں, اور ظالم حکمراں تم پر مسلط کر کے ان کے دل میں تمہارے لیے نفرت اور دشمنی پیدا کرتا ہوں, اور جو تمہیں ستاتے ہیں, تکلیف پہنچاتے ہیں, تمہارے لیے مصیبتوں کا ذریعہ بنتے ہیں. پھر اللہ فرماتا ہے کہ جب تم ان کے سامنے گڑ گڑاتے ہو, ان ظالم حکمرانوں کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہو, گڑ گڑاتے ہو, اللہ فرماتا ہے ان کے سامنے گڑ گڑانے سے کام نہیں چلے گا. اگر ظالم حکمرانوں کے پنجے سے بچنا ہے, گڑ گڑانا ہے تو میری بارگاہ میں گڑ گڑاؤ, اور توبہ کرنا ہے تو میری بارگاہ میں توبہ کرو. جب تم توبہ کرو گے, میری بارگاہ میں گڑ گڑاؤ گے, میں تمہارے حالات کو بدل دوں گا. اللہ کہہ رہا ہے 1450 سال پہلے یہ دستور دیا گیا, گناہ کرو گے تو تم پر ظالم حکمراں مسلط ہو جائیں گے. مشرق سے لے کے مغرب تک, شمال سے لے کے جنوب تک, عجم سے لے کے عرب تک, عرب سے لے کے عجم تک, پوری دنیا کے اندر آج جو تم پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیا گیا ہے, ذرا دیکھو تو وہ کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کرتے. سود کھایا جا رہا ہے, زنا کیا جا رہا ہے, فلمیں دیکھی جا رہی ہے, عورتوں پر پاپ کی نظریں ہیں, بلا وجہ عورتوں کو طلاق دی جا رہی ہے, مارا جا رہا ہے, پیٹا جا رہا ہے, بھائیوں کے حقوق ادا نہیں کرتے, بہنوں کے حقوق ادا نہیں. کچھ لوگ تو اتنے شریف ہو گئے ہیں کہ صبح صبح اٹھتے ہیں تو کتوں کو روٹی ڈالنے کے لیے جاتے ہیں, اس کی ویڈیو بنا کے فیس بک پہ لگاتے ہیں, یہ جناب دیکھو یہ کتوں کو بھی روٹی کھلاتے ہیں. اور کتے کو روٹی کھلانے والے, تیری ماں دوا کو ترس رہی ہے, کتوں کو روٹی بعد میں دینا, پہلے اپنی ماں کو دوا دے. بڑے پارسا بننے جا رہے ہو, یہ کیا چیز ہے؟ ہر سال حج بھی کر رہے ہیں, عمرہ بھی کر رہے ہیں, بہنوں کا حصہ نہیں دے رہے ہیں, بھائیوں کا حصہ دبا کے رکھا ہے. ہر سال حج عمرہ فرض نہیں ہے, جن کے حق باقی ہے ان کا حق دینا ضروری. بڑی بڑی داڑیاں ہیں, خوبصورت ٹوپیاں ہیں, حق دبا کر کے بیٹھے, بھائیوں کا بھی بہنوں کا بھی. جب مانگنے کے لیے آتے ہیں تو لڑائی جھگڑا کر کے نئے نئے بات کرتے ہو, دادا گیری کرتے ہو. حدیث پاک میں تو یہاں تک آیا کہ کسی کی انگلی کے پورے کے برابر بھی زمین تم نے ہڑپ کی ہوگی تو نیچے 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 تحت الثری تک کاٹ کے قیامت کے دن تمہاری گردن میں لٹکایا جائے گا, اور جب تک سب کا حساب نہیں ہو جائے گا وہ لٹکے رہے گی. مجھے تو لگتا ہے یا اللہ 50 روپے کا ہار پہن کر ہم 1 گھنٹہ تقریر نہیں کر سکتی. پوری زمین جو گلے میں جن کے لٹکا دی جائے گی 50,000 سال تک, ان کا کیا بنے گا؟ اور لوگ ایک انگلے کے پورے کے برابر زمین نہیں ہڑپ کیے, وہ تو پورے پورے پلاٹ ہڑپ کر لے, کارخانے ہڑپ, سائزنگ ہڑپ کر لے. دینے کا نام ہی نہیں لیتے, بھائیوں کو بہنوں کو دینے کا نام ہی نہیں لیتے, چچا زاد بھائیوں کو نہیں دیتے, بھائیوں کو نہیں دیتے, پھپھیوں کو نہیں دیتے. یاد رکھو اللہ پاک فرما رہا ہے جب تم گناہ کرتے ہو تو میں تم پر ظالم حکمراں مسلط کرتا ہوں. ذرا اپنے اعمال دیکھ کر کے سوچو وہ کون سا گناہ ہے جو ہماری زندگی میں نہیں ہے.
ماں باپ کو ستانے کا، پڑوسیوں کو ستانے کا، حق ہڑپ کر لے جانے کا، لیکن ہم بدلتے نہیں۔ تو بس یہی ہے، جب تک ہم نہیں بدلیں گے حالات نہیں بدلیں۔ یہ قوم چاہتی ہے حالات بدلیں، حالات اسی وقت بدلیں گے جب ہم بدلیں گے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ پاک اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالات کو نہ بدلے۔